اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول مکرم کا ایک اسم مبارک پیش خدمت ہے۔ سیدنا البر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سراپا نیکی، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ شعبان کے آخری دن ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ پہنچا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے کو فرض کر دیا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ۔ ناظرین مکرم، آج ہمارا قرآنی موضوع ہے۔ ہم قرآن کریم کی آیت کے ایک جزو سے استفادہ کریں گے، روشنی لیں گے، سعادت حاصل کریں گے اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کا ترجمہ اور اس کے تفسیری نکات۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 185 ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن نازل فرمایا گیا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی تقویم میں، اسلامی کیلنڈر میں بالکل ممتاز اور منفرد نظر آتا ہے اپنی عزت، عظمت اور حرمت کے سبب سے۔ اور قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور اس کے بعد احادیث میں جس عنوان سے اس پر بات کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہری ارشادات اس حوالے سے جو ملتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ تقویٰ کی بہار ہے، یہ تجدید ایمان کا اور تجدید عہد کا ایک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی بخشش ویسے تو ہر وقت ہی انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اگر ہم ذرا سا بھی اس کی طرف تائب ہو کر اس کی طرف راجع ہوں، اس کی طرف رجوع کریں، لیکن بطور خاص رمضان المبارک کی ایک ساعت ایسی ہے کہ جس میں بے حساب مغفرت اور بخشش ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے رمضان المبارک کے جو امتیازات فرمائے ہیں ان میں سر فہرست یہ ہے، شرف رمضان المبارک کا، کہ یہ وہ مقدس اور محترم مہینہ ہے جس میں قرآن کریم جیسی نعمت نازل کی گئی، یعنی نور علی نور ہے۔ اب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، آخری آسمانی کتاب، قیامت تک کے لیے دستور العمل ہے ہر ایک کے لیے۔ ہم اس سے زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی اور روشنی پا سکتے ہیں۔ اس قرآن کریم کا نزول جس مہینے میں ہوا، اس مہینے کا شرف اور امتیاز اور اس کے لیے افتخار اور سعادت تو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے آج کی گفتگو میں انشاءاللہ العزیز کہ اس رمضان المبارک کے کیا تقاضے ہیں، قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق ہم اس مہینے میں کیسے استوار کر سکتے ہیں، اگر قرآن کریم کے ساتھ ہمارے تعلق میں کچھ کمی بیشی ہے تو ہم ایک نئے عزم کے ساتھ، نئی ہمت کے ساتھ پھر متوجہ ہوں گے، قرآن کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ آخر کار ہماری ہر ظاہری اور باطنی بیماری کی دوا تو اسی دستاویز ہدایت میں ہے۔ اور ہم ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھ سکیں وہ قبول بھی فرمائے، اور محض ہم قرآن کریم کو پڑھیں ہی نہیں، قرآن کریم کے جو احکام ہیں، ان کے جو فرمودات ہیں، جو ارشادات ہیں، ان پر عمل بھی کریں اور انہیں اپنی عملی زندگی کا جزو اعظم بنائیں، کیونکہ اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ قرآن کریم تمام ہمارے دینی ادب میں اور ہمارے صوفیاء اور محدثین اور مفسرین نے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے جیسے جیسے فضائل ارشاد فرمائے ہیں، اس پر بھی آج بات ہوگی۔ اور اس مہینے کے خصوصی وہ تقاضے جو ہم پر عائد ہوتے ہیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، بالخصوص قرآن کریم کے توسط سے، اس پر آج ہم کوشش کریں گے اپنی بساط کے مطابق کہ کچھ باتیں جو بہت مفید ہوں، ایمان افروز ہوں، مستند ہوں، وہ آپ تک پہنچائیں، تاکہ رمضان المبارک آگے قریب ہے، ہم سارے اپنے معاملات کا، مصروفیات کا جائزہ لیں اور بطور خاص وقت نکالیں، اس مبارک مہینے کی چند ساعتیں ہم مخصوص کر دیں مطالعہ قرآن کریم کے لیے،
اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو بہت محترم مہمان تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب علامہ بدر الزمان قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، علامہ صاحب بکثرت ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے رہتے ہیں اور دینی معاملات کی جو عصری معنویت ہے اس کو جس احسن طریقے سے آپ بیان فرماتے ہیں، وہ نوجوان نسل اس میں بڑی کشش محسوس کرتی ہے۔ تو میں بہت ممنون ہوتا ہوں، شکر گزار ہوتا ہوں کہ وہ جب بھی تشریف لاتے ہیں ہم ان سے کچھ سیکھتے ہیں۔ ہماری دوسری مہمان ہماری بہت ہی محترم رفیق کار پروفیسر ڈاکٹر صبا ارشاد صاحبہ ہیں۔ آپ پہلی بار تشریف لائی ہیں ہمارے پروگرام میں، تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین مکرم، ڈاکٹر صاحبہ سائنٹسٹ ہیں، ملک کی ایک عظیم اور قدیم یونیورسٹی میں بائیو کیمسٹری کی بہت محترم استاد ہیں، بہت اچھی محقق ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گئے گزرے زمانے میں اگر آپ کسی کولیگ کی صرف تعریف ہی سنیں، اس کی اچھائیاں ہی سنیں، تو پھر وہ قابل تعریف تو ہے نا۔ وہ لوگ جو یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہیں، خصوصاً وہ خواتین جو یونیورسٹیوں میں بیٹھی ہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کی علمبردار بن جائیں اور اپنے جدید علوم و فنون کو اس رستے میں لگائیں، تو ظاہر ہے ان کی خدمات کا کیا کہنا، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے، ہم ان سے استفادہ کریں گے۔ ہمارے تیسرے مہمان حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب ہیں، جن سے ہم اختتام میں بہت خوبصورت کلام سماعت کریں گے۔ تو علامہ بدر الزمان صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ اس آیت مبارکہ کا پورا متن آپ تلاوت فرمائیے، اس کا ترجمہ اور کچھ اہم نکات۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آیت نمبر 185 سورہ بقرہ کی اس کا پورا جو ہے وہ متن، اس کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں لوگوں کے لیے کھلی نشانیاں بھی موجود ہیں اور ہدایت بھی ہے، اور حق اور باطل کا امتیاز کرنے والی یہ کتاب ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس کسی کو یہ مہینہ میسر آ جائے تو اس میں وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا حالت سفر میں، فعدۃ من ایام اخر، وہ اپنی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے، یعنی اس کو ایک رخصت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، تمہارا رب تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ولا یریدکم بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، بس تم گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہاں اب اس آیات کی جو جزیات ہیں اس پر بڑے اختصار کے ساتھ اس کے سارے پہلوؤں پر بات کرتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آیا رمضان چلا گیا، یہ اسماء الہی میں سے ہے۔ یہ کہا کرے کہ ماہ رمضان آیا ماہ رمضان چلا گیا۔ جی، وہ فرماتے ہیں یہ اسماء الہی میں سے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ رمضان کے معنی خریف کی بارش بھی ہوتی ہے، جیسے بارش ہونے سے گرد و غبار دھل جاتا ہے، اس سے اس طرح گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اور سورج کی تیز دھوپ کو بھی کہتے ہیں، اور سورج کی تیز دھوپ یا حدت یا تپش پگھلا دینے والی ہوتی ہے، گناہوں کو پگھلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اگلی آیت پہ میں ایک فقہی جو ہے وہ پہلو بھی ساتھ لوں گا۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اللہ فرماتے تم میں سے جس کسی کو یہ مہینہ میسر آ جائے اس میں روزے رکھے۔ ایک تو ہم یہاں موجود ہیں اور ہمیں مہینہ میسر آئے گا، انشاءاللہ ہم اس میں روزے رکھیں گے، لیکن یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پاکستان میں آغاز کیا ماہ سیام کا، اور جب سعودی عرب پہنچے تو وہاں بھی آپ کے 28 روزے ہوئے، تو وہاں عید کا چاند طلوع ہو گیا، شوال کا چاند نظر آ گیا۔ اب آپ کیا کریں؟ صحیح، اب وہاں سے آپ جلدی دیر سے روزے رکھتے آئے ہیں تو یہاں عید ہو چکی ہے۔ تو یہ اختلاف جو بلاد بعیدہ میں اختلاف مطالعے جو ہوتے ہیں یہ معتبر ہوتے ہیں۔ اب اس آیت سے ہم یہ ایکسٹریکٹ کریں گے، یہ کشید کریں گے کہ آپ جہاں بھی تشریف لے جائیں، اگر وہاں ماہ سیام ہے تو آپ اس کے مطابق وہاں روزے رکھیں گے،
اور ایسا نہیں ہے اگر زیادہ ہو جائیں گے تو وہ روزہ نفلی شمار ہو جائے گا، اگر کم ہو جائیں گے تو آپ بعد میں اس کی قضا کر لیں گے. لیکن ایسا یعنی عید والوں کے ساتھ عید منائیں گے؟ عید منائیں گے. اچھا، عید والوں کے ساتھ آپ عید منائیں گے، لیکن عید والے دن آپ روزہ نہیں رکھیں گے. جی میرے تو ابھی پورے نہیں ہوئے لہٰذا میری آج عید ہے. بہت اہم ہے. بڑا حدیث پاک میں آتا ہے، امام ترمذی کی روایت ہے، الصوم یوم تصومون، جس دن لوگ روزہ رکھیں تم بھی روزہ رکھو، والفطر یوم تفطرون، جس دن لوگ افطار کریں تم بھی افطار کرو. ایسا نہیں کہ آپ فرمائیں کہ جی میرے ابھی 28 ہوئے ہیں تو لہٰذا سعودی عرب میں عید ہے یا پاکستان میں عید ہے. بس اوقات وہاں سے لوگ عید پڑھ کے آتے ہیں، یہاں روزہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر، وہ روزہ رکھیں گے اور اس کے بعد وہ روزہ نفلی روزہ بن جائے گا ان کا. اور اگر وہ پہلے مطلب ہے کر چکے ہوتے ہیں، روزے رکھ چکے پورے نہیں ہوتے، تو اس میں وہ یہ ہے کہ بعد میں ایک نفلی روزہ رکھ لیں گے. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر، اگر حالت سفر میں ہو تو ہماری سفر کی جو فقہاء نے مدت دی، ڈیوریشن دی ہے، جو ڈسٹینس دی ہے وہ ہے 98.7 کلومیٹر. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کرتا چلوں گا کہ یہ وہ سفر نہیں جو پرانے زمانے والے، اب تو بڑے سہولتیں میسر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی آپ یقین جانی حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم ساری زندگی روزے رکھتے رہو، تم ماہ سیام کے ایک روزے کا نعم البدل وہ نہیں بن سکتا، پوری حیات کے روزے. تو یہ ماہ رمضان کے روزے اتنے جو ہیں وہ، تو حضور والا یہ جو تصور ہے کہ حالت سفر میں بہتر ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، تو یہ درست نہیں ہے تصور. یہ بہت اچھا تصور ہے. اسی کا تو رب نے اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر ہے کہ تم روزے رکھو. اچھا، روزہ رکھ لو. اور اگر بہت ہی مشقت کا سفر ہے، بہت ہی مشقت کا ہے، تو پھر آپ رخصت لے لیں، پھر ایام اخر میں اس کی گنتی کو پورا کر لیں. اور یہ جو اخلاق الہی بیان فرمایا گیا ہے، کیسا اخلاقی اور آسانی نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آسانیاں دیں. آسانی الدین یسر، حدیث پاک یہ نہیں چاہتے کہ تنگی دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی، اللہ کے بندے بھی ایسا ہے، بندے بھی ایسے دے. ہم نے تو دین کو مشکل بنا دی، ہم نے تو پیچیدہ بنا دیا کہ جو عمل پیرا ہونا چاہے وہ بھی بیچارہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے، ہچکچاتا ہے کہ میں کیسے کروں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. حدیث پاک میں آتا ہے یسر ولا تعسر، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، اب مشکل پیدا نہ کرو. بشر ولا تنفر، لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرو، لوگوں کو تکلیف دہ باتیں نہ سنایا کرو. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام کو جب دو کاموں میں اختیار ہوتا تو آپ ہمیشہ کام جائز ہوتے. آپ کوشش یہ فرماتے کہ میں اس کام کا انتخاب کروں جو نسبتاً آسان. سبحان اللہ. ہمیشہ آپ نے آسان کام کا جو ہے وہ آپ نے فیصلہ فرماتے تھے. بالکل. اچھا، یہاں بیمار کی بات بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیمار جو ہے اس کو رخصت ہے، لیکن بیماری کا بھی کرائٹیریا ہونا چاہیے نا. تو کرونک پیشنٹ جیسے آپ کہہ لیں کہ کوئی ایستھمیٹک پیشنٹ ہے جس کو انہیلر لینا ہے اور اس کے بغیر وہ مشکل میں ہے، یہ کڈنی کا پیشنٹ ہے، تو ظاہر ایسے پیشنٹ جو ہے، وہ جو 1-2 دن پہلے مریض بن جانے والی خواہش اور کوشش ہے، وہ نہیں، اسلام اس کی رخصت نہیں دیتا ہے، اس کی رخصت نہیں دیتا. کرونک پیشنٹ کے لیے سہولت ہے، یا شیخ فانی کے لیے، یعنی جو بہت ہی ضعیف ہے، ادروائز اس میں کوئی سہولت. بہت شکریہ. ڈاکٹر صبا ارشاد صاحبہ، قرآن کریم میں رمضان المبارک کے جو فضائل اور برکات بیان ہوئے ہیں، آپ کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کی جو یہ آیت آپ نے بہت خوبصورت، آج کا موضوع ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا. ہدی للناس، ہدایت ہے الناس کے لیے، پرٹیکولرائز نہیں کیا گیا مومنین کے لیے یا مسلمانوں کے لیے، الناس کے لیے یہ ہدایت ہے، گائیڈنس ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور روشن نشانیاں ہیں ہدایت میں سے، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے. سبحان اللہ. تو رمضان المبارک کا اگر ہم سب سے امپورٹنٹ جو ایک کام ہے روزہ رکھنے کے بعد، وہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے جو کہ رکھنا ہے. فضائل کے حوالے سے اگر ہم رمضان المبارک کی دیکھیں تو اللہ رب العزت ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اور اس میں سے صرف وہ داخل ہوگا جو روزے دار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جو دنیا میں ہم اچھے کام کرتے ہیں اس کا اجر رکھا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. یعنی آپ سوچیں کہ کتنا لامحدود اور ان گنت اللہ تعالیٰ کا اجر ہوگا روزے کے بعد، روزہ رکھنے کے لیے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ممبر میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے آمین کہا 3 جگہوں پر. اچھا. اور ان میں سے ایک آمین، جو پہلا آمین آپ سے جب صحابہ نے استفسار کیا، آپ سے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کو پایا اور اس نے اللہ سے اپنی بخشش طلب نہ کی، اس پر میں نے آمین کہا. دوسرے ممبر یا سیڑھی پر جب تھے تو دوسرے جس پر آمین کہا وہ یہ تھا کہ جس نے اپنے والدین کو بوڑھا پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو پانے کی کوشش نہیں کی، اس پر آمین کہا. اور تیسری جس ممبر پر چڑھتے ہوئے جو آمین کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور آپ پر جو درود نہ بھیجے اس پر لعنت ہو، اور وہ آمین. یہ 3 یعنی جبریل نے علیہ السلام نے وہ لعنتیں بھیجی جس پر یہ آمین کہا گیا. رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اور احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ماہ رمضان میں، اور ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی بند نہیں رہتا. یہ ماہ جو ہے رحمتوں برکتوں والا ہے. بہت ہی بد نصیب ہوگا جو اس مہینے سے فائدہ اٹھا کر اپنی بخشش اور مغفرت نہیں پا پاتا، کوشش نہیں کرے گا. اور رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھنے کے بعد جو سب سے اہم کام ہے کہ وہ قرآن کو کھولا جائے، کیونکہ یہ آیت جو آپ نے اس کو کھولا جائے اور اس کو صرف ریسائٹیشن یا تلاوت ہی نہیں کرنی، جبکہ اللہ رب العزت اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اور الف لام میم جو ہے وہ 30 نیکیوں کا سبب ہے، صرف یہ حروف مقطعات. لیکن ریسائٹیشن سے آگے، کیونکہ یہ ورڈ آ گیا کہ ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وہ بشینات من الہدا، جو روشن نشانیاں دیکھنی ہیں، جو وہ جب تک آپ اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کی تفسیر نہیں جانیں گے اور پھر وہ جانیں گے تو وہ آپ کی عمل میں وہ امپلیمنٹ ہوگی اور آپ اس کے مطابق زندگی گزار سکیں گے. اور اس کے معنی اور مطالب کو جانیں گے تو ہمیں حق اور باطل میں فرق پتہ چلے گا. یہ زندگی گزارنے کی کتاب ہے، زندگی میں پڑھنے کی اور جاننے کی کتاب ہے. دس از اے کوڈ آف لائف. دس از ناٹ کہ ہم جب کہ مرنے کے بعد اب مردہ کے اوپر پڑھنے کی نہیں، بلکہ زندگی، یہ ہمارا ایکچولی کوڈ ہے. تو ایز اے مسلم، ایز اے مسلمان، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مراسلہ ہے جو انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھیجا گیا ہے. اور اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے معلوم تو ہونا چاہیے مجھے کیا فرمایا گیا ہے، مفہوم سے آگاہی ہو، تب عمل ہوگا. اور قرآن حکیم کے بیسیکلی ہر مسلمان پر 5 حقوق ہیں. پہلا حق اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، سبحان اللہ. دوسرا حق اس کے معنی جاننا ہے. تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنا، معنی پتہ ہونے سے انڈرسٹینڈنگ یا اس کا کانٹیکس، اس کی کانٹیکسچول باتیں، وہ ساری چیزیں پتہ ہونا ضروری ہے. تو اس کی تفسیر جاننا، اس کا بیان، اس کی ڈیٹیلز. اور چوتھا حق اس پر عمل کرنا ہے. اور 5واں قرآن حکیم فرقان الحمید کا جو حق ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے. جو یہ ایک پروگرام بھی ایک طرح سے یہ کوشش ہے ہم سب کی، اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائے. آمین آمین. ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر تلاوت پر بہت زور دینا چاہیے، یہ بھی ہمیں قرآن اور حدیث سے اس کی طرف رغبت ملتی ہے اور شہادت ملتی ہے؟ قرآن حکیم کی تلاوت یا قرآن، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ایک اس کے ساتھ ہی یہ ضرور میں ایڈ کر دوں کہ رمضان المبارک جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ 12 مہینے بنائے ہیں. ماہ رمضان بھی انہی 12 مہینے میں سے ایک ہے، لیکن اس کی جو برکتیں اور فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ وہ قرآن، کئی گناہ، اور یہ قرآن ہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس ماہ کی ایک رات ہے جس میں جو قرآن حکیم ہے وہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں اترا، اور پھر 23 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ اترتا رہا. تو یہ اس وجہ سے افضل ہے. دیکھیں، اس وجہ سے قرآن پاک کے ریسائٹیشن، تلاوت، تلا یتلو تلون سے ہے کہ آپ اس کو ایسے پڑھیں جیسے وہ بخارج، اور اس کی تجوید اور ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھنا.
اور جتنا آسانی سے فقرو ما تیسر من، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکے سورہ مزمل میں یہ آیت ملتی ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنے اوپر یہ کر لیں کہ قرآن پاک کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے. قرآن پاک ختم نہیں ہوتا، قرآن پاک مکمل کیا جاتا ہے اور ہمیشہ جاری رہتا ہے. تو آپ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں پڑھیں تلاوت. اس میں بینات اور ہدا اور فرقان تلاش کرنے کی اور قرآن حکیم کے وہ 4 باقی کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. علامہ بدر صاحب، احادیث مبارکہ میں رمضان المبارک اور قرآن کریم سے تعلق کے بارے میں کیا ملتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک معمولات اس مہینے میں؟ دیکھیے، حدیث پاک میں اس مہینے کی جو سگنیفیکنس ہے، اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ فرمایا گیا ہے. سبحان اللہ، شہر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. لیکن ایک ایسی بات ہے کہ اس میں صبر ایک بنیادی چیز ہے. شہر المواسات، اور یہ آپس میں بھائی چارے کا اخوت کا مہینہ ہے. شہر العظیم، اسے عظیم مہینہ قرار دیا گیا. شہر المبارک، بڑا بابرکت مہینہ ہے. شہر النعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے نزول کا مہینہ ہے. یزداد فیہ رزق المومن، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. شہر الزیادتی، اور اس میں ہر چیز کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اعمال کے اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. شہر العاصین، اور گناہ گاروں کا مہینہ ہے. اولہ رحمت، پہلا اس کا رحمت ہے. گناہ گاروں کا مہینہ کس اعتبار سے؟ بخشش کا، بخشش کا، ان کی مغفرت کا. وہ اس میں اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کرتے ہیں. اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، اس کا درمیانہ جو ہے مغفرت ہے، اور اس کا آخری جو ہے حصہ جو ہے وہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا ہے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو یعلم العباد ما فی رمضان، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، اس کی اہمیت کا، سگنیفیکنس کا، اس کی امپورٹنس کا پتہ چل جائے، لتمنت امتی ان یکون رمضان سنت کلہا، کیا بات، میرا ہر امتی خواہش کرے یا اللہ پورے سال میں پورا سال ہی رمضان. سبحان اللہ. یعنی ایسی تمنا کرے. اتنا بابرکت مہینہ اور اتنا زبردست. اور آپ کو دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب، یا اللہ یہ رجب کو باعث برکت بنا دے، اور شعبان، اور شعبان کو بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2-3 مہینے پہلے سے ہی رمضان کی کیفیت، صحابہ کا تو معمول ایسے ہی، صحابہ کا معمول بڑا مختلف تھا. وہ جب روزے رکھتے، ماہ رمضان گزارتے تو 6 ماہ اس کی قبولیت کی دعا کرتے، اور باقی اس کی آمد کا انتظار کرتے، آرزو کرتے کہ یا اللہ ہمیں اس مہینے تک پہنچا دے. رسول کریم علیہ السلام اس میں تلاوت کلام پاک بہت ہی کثرت سے فرماتے. بلکہ صحابہ کے بارے میں تعقب صحابہ علی المصحف، کہ وہ قرآن کریم پر بندہ جیسے اوندھا ہو جاتا ہے، بالکل ایسے اوندھے ہو جاتے، بالکل ہر وقت مشغول رہتے. اور رسالت امام علیہ السلام جو ہے وہ پورا قرآن کریم جتنا نزول ہوتا سب کا تکرار فرماتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے آخری بار رمضان میں پورے قرآن کی 2 دفعہ تکرار فرمائی جبریل امی کے ساتھ. سبحان اللہ. ہمیں پتہ چل گیا، وگرنہ آپ ہمیشہ ایک بار قرآن کریم ختم فرماتے تھے. اس دفعہ 2 دفعہ تکرار ہوئی جبریل امی کے ساتھ. ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری سال ہے، ظاہری حیات کا آخری سال آنے والا ہے. اور جس کی جتنی بھی بلکہ باقاعدہ مبارکباد دیا کرتے تھے رسالت امام علیہ السلام. کان النبی یبشر اصحابہ، جب قرآن پاک کا تھا مبارکباد دی جاتی. یقول قد جاءکم شہر رمضان، فرماتے صحابہ تم پر شہر رمضان آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا. شہر المبارک، مبارک مہینہ. کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے. تفتح فی ابواب الجنان، جنت کے دروازے کھول دیے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے. علامہ صاحب، میں نے یہ سنا ہے کہ عرب ممالک میں اب تک یہ روش ہے کہ وہ آمد رمضان کی بہت ہی اہتمام سے مبارکیں دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو صرف عید کی ذرا زیادہ ہوتی ہے نا، لیکن ہمارے ہاں اس رمضان میں بہت کم مبارکباد دیتے ہیں، عید کی زیادہ دیتے ہیں. عید کی زیادہ، لیکن اس کو ریورس کرنا چاہیے. ماہ سیام کی مبارکباد دونوں کو رکھیں، دونوں کو رکھیں، دونوں نعمتوں کا صلہ ملنے کا دن ہے، دونوں کا توازن رکھیں جی. اور اس میں تو امت کو جو انعامات ملتے ہیں 5 خصوصی انعامات ہیں، جن میں والا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من الریح المسک، اور جو منہ سے ایک سمیل آتی ہے، باس آتی ہے اللہ کے نزدیک، وہ روزے دار کے منہ سے آنے والی باس مسک سے زیادہ جو ہے. اس میں کوئی سونے کا معمول بھی کم کرنا چاہیے، بلکہ رسالت امام علیہ السلام تو اپنا بستر لپیٹ دیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خود بھی جاگتے. آخری عشرے میں تو بستر لپیٹ دیے جاتے تھے، سونے کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا، جاگتے تھے. کیونکہ اس میں
لیلۃ القدر جو ہے اس کا بھی طاق رات ایسا لگتا ہے کہ یہ مہینہ جہاد بن نفس کا محاذ ہے. کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں، بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ نے فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، سمندر کی تہہ میں مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں جب تک وہ روزہ افطار نہ کر لیں. آپ اس کی فضیلت دیکھیے. اور فرمایا کہ جب اس کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ وَيُغْفِرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، بے شمار بندوں کو، لاتعداد لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرماتا ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، کہ آپ کی مراد لیلۃ القدر سے ہے؟ فرمایا نہیں، لیلۃ القدر سے میری مراد وہ مراد نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّىٰ أَجْرُهُ إِذَا عَمَلَ قَضَىٰ عَمَلَهُ. فرمایا جب کوئی مزدوری کرتا ہے جی اللہ اس کو آپ فوراً اجرت دیتے ہیں اس کا کام ختم ہونے کے بعد. تو فرمایا جس طرح بندہ پورے روزے رکھتا ہے اور ماہ صیام کے اختتام پر اس کو اجر عطا کر دیا جاتا ہے، لیلۃ القدر کا اجر الگ ہے اور اس کا جو ہے اجر الگ ہے. وہ جو فرمایا گیا کہ مزدور کو اس کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجر دو، مزدوری دو، تو یہاں کیوں نہیں ہوگا ایسا؟ یہاں کیوں نہیں ایسا ہوگا؟ بالکل بہت اچھی بات فرمائی آپ نے. تو یہ ایک بنیادی بات ہے. اور پھر ابن ماجہ کی روایت ہے من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ثواب کے لیے اجر کے لیے روزے رکھتا ہے، فرمایا زحزح اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ تعالیٰ 70 سال کے فاصلے پر اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اتنا فاصلہ. اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، جو بندہ ماہ صیام کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اور جہنم کے مابین اتنا فاصلہ پیدا کرتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے مابین فاصلہ ہے. اللہ اتنا فاصلہ پیدا فرما دیتا ہے. تو یقیناً یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا مہینہ. خدا کرے کہ ہم اس سے وہ اپنا استفادہ کر سکیں اور اس کی تمام تقاضے پورے کر سکیں، اس کا ادب اور اس کا احترام. ناظرین مکرم، ہمیں درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے. چند ثانیوں کا وقفہ ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہم بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین مکرم، آپ کو صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تفسیر کی، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی نعمت عطا کی گئی ہے. چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ اور قرآن کریم، ان کا جو ساتھ ہے، تعلق ہے، اس پر ہم بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں. میں ڈاکٹر صبا ارشاد صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسی موضوع پر قرآن کریم کی جو ویسے اہمیت ہے ہماری زندگی میں اور عمومی حالات میں، خصوصی طور پر رمضان المبارک میں، اس پر کچھ ارشاد فرمائیں. جی، قرآن حکیم جیسے ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ قرآن حکیم ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. ہمارے پاس اللہ رب العزت کا کلام، ایک واحد چیز جو ہمارے پاس ہے وہ یہ قرآن پاک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، اس قرآن پاک الذکر کو، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی اللہ رب العزت ہے. قرآن کریم کے بھی کئی نام بیان ہوئے ہیں. جی، قرآن حکیم کے بھی، اور ظاہر فرقان الحمید ہے. یہ ایک کوڈ آف لائف ہے ہمارے لیے. اب قرآن حکیم جب بھی آپ کھولتے ہیں ریسائٹیشن کے لیے، تو وہ اس کو دیکھنا بھی، اس کو سننا بھی، اس کو سنانا بھی، وہ سب کچھ بابرکت ہے. وہ برکتیں ہیں، وہ نور ہے یہ قرآن حکیم. لیکن جب آپ اس کو رمضان المبارک کے حوالے سے دیکھیے، انسان جو ہے وہ بیسیکلی دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک جسم اور ایک اس کی روح. تو جسم پر تو ہم پورا سال، جو سال کے 11 مہینے ہیں، اس کو 3 ٹائم ہم کھا رہے ہیں، بلکہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ لگے ہوئے ہیں، اور ان چیزوں پر ہماری توجہ ہے، ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ اینڈ دس تھنگ، کھانا پینا. اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہم ایکچولی اپنی روح کے اوپر، جو دوسرا حصہ ہے ہمارا ایز اے انسان، اس کے اوپر توجہ دینے کا وقت ہے. اور قرآن حکیم چونکہ روح پر، قلب مبارک پر اترا، روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے، اور آپ کی روح کی جو ہے وہ نشو و نما کر رہا ہوتا ہے. تو آپ رمضان المبارک میں جب قرآن حکیم کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق، اور اس کو جیسے ابھی کہا علامہ بدر صاحب نے کہ مصحف کو صحابہ کرام تھام لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہمارے سلف صالحین کا رویہ تھا کہ شعبان کے آتے ہی مصحف جو ہے وہ اس کے پر توجہ شروع ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ رمضان تو ہے ہی قرآن حکیم کے ساتھ.
تو جب آپ اپنی روح کے اوپر کھانے پینا تو صرف سحری اور افطار کے وقت ہے، اور آپ اس کے درمیان آپ کے پاس جو ٹائم ہے اس میں آپ قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، آپ اس کے معنی مطالب جانتے ہیں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ ٹائم آپ اسپینڈ کرتے ہیں، اور آپ کی روح جو ہے وہ اس طریقے سے سیراب ہوتی ہے، اسٹرانگ ہوتی ہے۔ یہ جو قرآن کریم کے معانی میں غور اور تدبر اور تفکر ہے، اس کی بھی اہمیت ہے؟ بے تحاشا اہمیت ہے، کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت سمجھ کے پڑھنا پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے، یہ بھی ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ تو اگر ہم ایک آیت کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے تو یہ ہمارے لیے، اور قرآن پاک بھی یہ آیت ہے نا، ہوا خیر مما یجمعون، اس قرآن حکیم کے لیے آیا، یہ ہر اس چیز سے زیادہ بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ لوگ کیا جمع کر رہے ہیں؟ مال، اسباب، اولاد، گھر، گاڑیاں، نمبر پلیٹس، ڈگریاں اور پوزیشنز، سب کچھ نہیں یہیں رہ جانا ہے۔ تو یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جب آپ کھولتے ہیں تو آپ کو ہر روز، اگر ہم ایز اے مسلمان، ہمارا کوئی دن ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، پھر قرآن حکیم رمضان میں وہ تو پاسبل ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ روزے کی کنیکٹیویٹی ہی روزہ رکھ کے قرآن کے ساتھ ہے۔ نماز تو ویسے بھی فرض ہے۔ تو جب آپ کھولتے ہیں تو آپ کو زندگی کے بہت سارے معاملات اور ان کے حل پتہ چلتے ہیں، آپ کی روحانی تربیت ہوتی ہے، اور اس انداز سے جو ہے وہ آپ کا روزہ بھی اسٹرینتھن ہوتا ہے، کیونکہ روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے، اللہ کا احساس، اللہ کا احساس۔ جیسے ملک غلام مرتضیٰ جو ایک اسکالر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ تقویٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایسے جیسے پہاڑی علاقوں میں جو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، وہ مٹکا اپنے سر پر ایک پگ ڈنڈیوں سے گزر رہی ہوتی ہیں، وہ باتیں بھی کرتی ہیں، وہ ہنس بھی رہی ہوتی ہیں، وہ مسکرا بھی رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا یہ احساس ہوتا ہے کہ مٹکا ان کے سر پر ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ احساس پیدا ہونا کہ اللہ آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ آپ کی شہرک سے قریب ہے، اور پھر کرامن کاتبین تو ہم رائٹ لیفٹ لے کے موجود ہیں، پھر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ یہ تقویٰ کا احساس روزہ رکھ کے آپ کو پیدا جوابدہی کا احساس پیدا ہوتا ہے، تو قرآن کے ساتھ وہ اور اسٹرینتھن ہوتا ہے، اور قرآن اس کو فلورش کرتا ہے، نرش کرتا ہے، آپ کو آپ کی وہ ساری چیزیں انرشڈ اور انہینسڈ ہو جاتی ہیں، کافی یعنی فروغ پا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے بچپن میں دیکھا، میں ایک دیہات سے تعلق رکھتا ہوں جی، کہ ہماری بچوں کی آنکھ کھلتی تھی تلاوت کی آواز سے۔ تمام گھروں میں خواتین اپنی اپنی آواز میں، جو دیسی ہی آواز ہوتی تھی، تجوید نہیں تھی، ترتیل نہیں تھی، جیسے بھی پڑھ سکتی تھیں، وہ بھی کیا بابرکت دور تھا اور ہماری ایک تہذیب کا حصہ تھا۔ جی، اب اس میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے؟ بالکل بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اب دیکھیے میں تو خود یونیورسٹی کے اندر ہوں اور ایک ہاسٹل کی بھی سپرنٹینڈنٹ ہوں، تو میں یہ بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں اس چیز کو کہ ہم علوم اور فنون میں تو ماشاءاللہ سے بہت آگے ترقی کر رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، اور یہ ہائر آئیڈیاز اور ہائر ڈگریز کی طرف تو پرسویشن ہماری بہت بڑھ گئی ہے، لیکن قرآن جو ہمارا بیسک تھا، یہ بات نہیں پتہ کہ قرآن ہی کہتا ہے فجر کے ٹائم قرآن پڑھا، یعنی مشہود حاضر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور پھر وہ ہر امت کے لیے ایک وقت برکت کا رکھا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے فجر کا وقت برکت ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ پہلے جو ہے وہ تلاوت کی آواز سے جو ہے وہ بچے اٹھ رہے ہیں، اور اب وہ فجر کے وقت وہ خدا کرے اس میں بہتری آئے، آمین، اللہ کرے ہم بھی اس کا ایک سبب بنے۔ جی علامہ بدر صاحب، میں آپ کی نظر دو شیئر کرنا چاہتا ہوں حضرت احسان دانش کے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ ان اشعار کو بہت پھیلایا جائے۔ فرماتے ہیں کہ بندے نہیں خود واقف تحقیق و تجسس، الزام کہ بے سود ہیں قرآن کے اوراق۔ آگے فرماتے ہیں کہ دستور حقیقت میں ہے دستور محمد، احسان یہی شہد ہے ہر زہر کا تریاق۔ کیا بات ہے، کیا اچھا کہا ہے قرآن کریم کی تعریف میں، جی ہاں بڑا زبردست۔ تو رمضان المبارک میں قرآن کریم کے حوالے سے آپ نے جو ارشاد فرمایا، اسے تھوڑا سا مزید ہمارے صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ائمہ اہل بیت، اکابر کے کیا معمولات رہے قرآن سے وابستگی کے اعتبار سے؟ دیکھیں نا، میں یہاں یہ عرض کروں کہ رسالت امام علیہ السلام ایک تو خود تکرار فرماتے جبریل امی کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ، دوسرا آپ صحابہ سے فرماتے کہ مجھے قرآن سناؤ،
سبحان اللہ. صحابہ کہ یا رسول اللہ آپ صاحب قرآن ہیں, ہم آپ کو قرآن کیسے سنائیں؟ تو آپ فرماتے تھے انی احب ان اسمع من غیری, سبحان اللہ, مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں. کیا بات. اور وہی روایت چلی آ رہی ہے کہ مساجد میں جاتے ہیں اور دوسروں سے قرآن سنتے ہیں. میں مدارس میں دیکھتا ہوں طلباء صبح و شام تکرار کر رہے ہوتے ہیں آپس میں, یہ رات کو تراویح. علامہ صاحب وہ جو ہوتا تھا دور کرنا, وہ کیا ہوتا تھا؟ یہی دور ہوتا ہے نا کہ آپ پہلے مجھے سپارہ سنائیں گے پھر میں آپ کو سناؤں گا, تاکہ اس میں مزید پختگی آ جائے. رات ہم نے مصلی پہ کھڑا ہونا ہے, اس میں کوئی اشتباہ نہ ہو اور کوئی غلطی کا. کیسی یعنی فضا ہے کہ جی نماز تراویح ہے, اس کی تیاری ہو رہی ہے, ایک سنانے والا ہے, ایک سامع ہے سننے والا, اور پیچھے جو اور دیگر الفاظ ہیں وہ بھی سماعت کر رہے ہیں. اور دیکھیے قرآن کریم کا اعجاز دیکھیے کہ وہ زیر زبر کا فرق نہیں پڑھنے دیتے, پیچھے فوراً سامنے ٹوکتا ہے. اگر زیر زبر کا فرق بھی آ جائے تو وہ بھی یہ بھی اپنی مثال آپ ہے, اپنی مثال آپ ہے جی. قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز اتنے سینوں میں محفوظ ہے. آپ دیکھیے کتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں, کیمسٹری کی ہیں, بایو کی ہیں, کبھی کوئی کتاب پوری سینے میں محفوظ نہیں ہوتی ہے. سب سے ضخیم کتاب ہے اللہ کی جو سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے. 10 سال کے بچے یاد کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارا عربی کا ایک مقولہ ہے الاشیاء تعرف بازدادها, چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بندہ سوختہ جگر نہ ہو تو سوز جگر کو نہیں سمجھ سکتا. سبحان اللہ. یہ ایک طے شدہ بات ہے. جو خود بھوکا نہ رہا ہو اس کو بھوک والے کی قدر کیا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا معیار دے دیا کہ لوگوں کے اندر ایک احساس بیدار ہو کہ کم از کم بھوک کیا ہوتی ہے اور اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے. ہمارے جو اسلاف تھے, بزرگ تھے, اور ہمارے جو مشائخ تھے, اور ہمارے اولیاء الحق معمول تھا بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سردی کی راتوں میں باریک کپڑے پہن کے کچھ دیر سردی میں کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ میں اس لیے سردی میں کھڑا ہوں کہ میں سب کو لباس تو فراہم نہیں کر سکتا, کم از کم اس تکلیف سے میں آشنا ہو جاؤں. اللہ اللہ اللہ. اور عارفین جب کوئی لقمہ کھاتے تو دعا کرتے یا اللہ جن کو رزق ابھی میسر نہیں آیا ان کا ہم سے مواخذہ نہ کرنا. سبحان اللہ. ایسا معمول تھا. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ جعل مائدۃ علیہ, اللہ نے ایسا دسترخوان بچھانا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت, نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا, ولا خطر علی قلب بشر, اور کسی بشر کے تصور سے بھی دسترخوان نہیں گزرا ہوگا. فرمایا لا یقعد علیہ الا الصائمون, اس دسترخوان پر سب روزے دار بیٹھیں گے. اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دسترخوان من ذہب, سونے کا بنا ہوگا, یاکلون منہا, لوگ روزے دار کھائیں گے, والناس ینظرون, اور لوگ دیکھتے رہ جائیں گے. روزے دار کی 5 خوبیاں ماہ رمضان میں دیکھیں نا. سر ڈاکٹر صاحب ہم آج بھی تو سوتے ہیں, عام دنوں میں رات کو بھی آرام کرتے ہیں, دن کو بھی آرام کرتے ہیں, لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا, امام بہقی کی روایت فرماتے ہیں, نوم الصائم عبادت, اللہ اللہ, روزے دار کی نیند بھی عبادت. سبحان اللہ. حالانکہ وہ اپنے بدن کو استراحت دے رہا ہے, اپنے طبعی تقاضے پورے کر رہا ہے, وہ بھی حکم الہی ہے نا, ان لجسدک علیک حق. بالکل وہ حق ادا کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیند کو بھی عبادت میں شمار فرمایا. دوسری بات فرمائی وَسَمْتُ تَسْبِيحٌ, اور جب وہ خاموش رہتا ہے اللہ اس کی خاموشی کو تسبیح میں شمار فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. کوئی کلام نہیں کر رہا, نہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے, نہ اوراد و وظائف کر رہا ہے, لیکن اس کی خاموشی کو اللہ تعالیٰ اجر دیکھے نا ماہ رمضان کا اور روزے دار کو شامل فرما لیتا ہے. عملہ مضاعف, اور اس کے عمل کو دگنا کر دیا جاتا ہے, کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. جو بھی عمل کرتا ہے, جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو فرائض ہیں وہ 70 ٹائم 70 گنا بڑھ جاتے ہیں, نوافل فرائض کی جگہ پر آ جاتے ہیں اجر و ثواب کے اعتبار سے. علامہ صاحب قبولیت دعا بھی بڑھ جاتی ہے. ہاں, فرمایا بات دعاؤ مستجاب. اگلی بات وہ آپ والی آ گئی, آپ کو کشف ہو گیا, آپ کی عنایت محبت. تو وہ فرمایا کہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا. جو روزے دار دعا کرتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے. وَالذَّنْبُ مَغْفُورٌ, اس کے غلطیوں گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. بندہ بطور خاص جو افطاری کے وقت کی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو بہت ہی قریب سے سنتا ہے اور اس کو قبول فرماتا ہے. فرمایا الصائم فی عبادۃ وان کان نائما علی فراشہ, روزے دار دن کے وقت بھی بستر پر سو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس سونے کو بھی عبادت میں شمار فرما لے گا. لیکن اگر میں سارا دن ہی سونے والی عبادت کرتا ہوں تو میرا خیال ہے اس میں بھی کوئی اعتدال ہونا چاہیے. نہیں, اس میں یہ ہے نا کہ پھر نمازیں تو جائیں گی نا آپ کی, اور آپ کی قرآن کریم کی تلاوت بھی جائے گی. تو وہ یہ ہے کہ جو اس کے طبعی تقاضے ہیں کو پورا کرنے کے لیے جو آرام کرے گا, یعنی اس آرام کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا. اور فرشتے جو ہیں اس کی دعا لکھتے رہتے ہیں. اور میں ایک بڑی زبردست بات کرنے والا ہوں. رسالت امام نے ارشاد فرمایا, کنز المال کی حدیث ہے, ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں, آپ نے فرمایا کہ لا یلومون علی سوء الخلق, 3 بندے ایسے ہیں اگر وہ مس کنڈکٹ کر بھی بیٹھیں ان کو تم کچھ نہ کہا کرو. اچھا, صحابہ بھی رسول اللہ کون سے 3 بندے ایسے ہیں؟ فرمایا المریض,
پہلا تو المریدو، جو مریض ہے اگر وہ تمہیں کوئی سخت بات کہہ دے تو اس کو ٹالریٹ کر لیا کرو، اس کو برداشت کر لیا کرو. ظاہر ہے مریض کی اپنی حالت ایسی ہوتی ہے، اس کا اپنا طبی تقاضا تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کے منہ سے بس اوقات سخت جملے نکل جاتے ہیں. پھر آپ نے پھر فرمایا والصائم حتی یفطر، اور دوسرا روزے دار جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے، چونکہ جو بھی وقت گزرتا جاتا ہے آہستہ آہستہ وہ غلبہ بھوک کا آتا ہے، شدت کا آتا ہے، تو اس میں بس اوقات بندے کا ٹیمپرامنٹ لوز ہو جاتا ہے. والامام العادل، اور عادل امام سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، سخت بات کہے تو اس کو بھی تم درگزر کیا. بہت ہی خوب، کیا اچھی بات ہے آپ نے ارشاد فرمائی ہے، بہت نوازش. ڈاکٹر صبا صاحبہ، روزہ اور تلاوت اس کے دینی فوائد تو ہیں ہی ہیں، اس کے روحانی، نفسیاتی، ذہنی، عملی فوائد پر آپ کچھ ارشاد فرمائیے. جی، روزہ رکھنے کے ساتھ ہی جب آپ روزے کے ساتھ ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزہ دار نہ جھگڑا کرتا ہے، نہ کوئی لغو بات کہتا ہے، نہ وہ، اور اگر اس سے کوئی جھگڑا کرنے کو آتا ہے تو اسے یہ کہنا چاہیے انا صائم، میں روزے دار ہوں. سبحان اللہ، سبحان. اگر یہ آٹومیٹیکلی آپ کی اخلاقی تربیت کر رہا ہے جو ہمیں روزے کی حالت میں بتانا ہوتا ہے، اخلاق کو بہتر بنا رہا ہے. پھر آپ نے جیسے کہا کہ جو طبی اور نفسیاتی فوائد بھی روزے کے حوالے سے، روزہ رکھنے کے حوالے سے اور تلاوت قرآن پاک اور اس کو سمجھنے کے حوالے سے بہت دور رس اور بہت اچھے آپ کے اوپر ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت ایک ٹرمینالوجی یوز ہو رہی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی، باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کی. ہر ڈاکٹر جو ہے وہ ہیلتھ کے پرسپیکٹیو سے یہ بتا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے ہیلدی رہنا ہے، صرف ویٹ لاس کے لیے نہیں، ہیلدی رہنے کے لیے آپ کا جو ہے سسٹم وہ ڈیٹاکسیفائی ہونا چاہیے، آپ کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرف جانا چاہیے. اگر آپ کا لپڈ پروفائل انکریز ہے، جیسے جس میں کولیسٹرول یا ٹرائیگلیسرائڈس ہیں، تو ان کے لیے جو ہے کنٹرول کے لیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرف وہ اشارے کر رہے ہیں تمام نیوٹریشنسٹ اور ڈاکٹرز وغیرہ. تو اگر یہ جو روزہ اگر ہم دیکھیں طبی فوائد کے لحاظ سے میڈیکلی، کہ روزہ آٹومیٹکلی آپ کا یہ سب کچھ کر رہا ہے. جب آپ طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک ایک خاص پیریڈ آف ٹائم جو گھنٹوں کا ہے اور مختلف علاقوں میں مختلف ہے، ہو سکتا ہے پاکستان میں 11-12 گھنٹے کا ہے یا تقریباً اتنا، اور کہیں وہ 6 گھنٹے کا انٹارکٹک کا، کہیں وہ 8 گھنٹے کا ہے، کہیں وہ 16 گھنٹے کا ہے، کہیں وہ 20-22 گھنٹے کا ہے. جتنا بھی ہے آپ کا کچھ آورس ہے جب آپ کھانے پینے سے رک گئے اور جو اللہ نے حلال کیا ہے اس سے بھی آپ رک گئے ہیں، جب اسی کے حکم پر رک گئے ہیں، تو آپ آٹومیٹیکلی جو آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام انہضام، اس کو بھی ایک طرح سے بریک ملتا ہے. اور ہر چیز کی بریک بہت ضروری ہے، اس سے اس کی ڈائجسٹو کیپیبلٹی، جو نظام انہضام کی صلاحیت اور اس کی ایبزارپشن، غذا کو جذب کرنے کی صلاحیت، یہ امپروو ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ایک پروسیس ہے بہت امپورٹنٹ، سائنٹسٹ نے یہ سے پروون ہے کہ آٹوفیگی کا ایک پروسیس ہے، جانتے ہیں جو بایولوجیکل سائنسز یا سائنسز سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جس میں جو ڈیمیج کمپوننٹس ہیں یا سیلز ہیں یا ڈس فنکشنل جو کام نہیں کر رہے ہوتے، ان کی باڈی کے اندر ان کے سیلز ان کو انگلف کر لیتے ہیں. یہ آٹوفیگی کا پروسیس ہے. یہ بیسیکلی ایک اینٹی کینسرس پروسیس بھی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ یہ آپ کو جو ہے وہ ڈیٹاکسیفائی کر رہا ہے، لیور کے فنکشن کو، آپ کے جگر کے جو تمام اس کے امور ہیں اس کو انہینس کر رہا ہے، یہ ڈیٹاکسیفائی کر رہا ہے. اور ویسے کہتے ہیں کہ جی معدہ بیماریوں کی جڑ ہے. جی، اگر معدے کی صورتحال بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیگر امراض میں بھی کمی ہے اور اس کے نفسیاتی اثرات بھی بڑے مثبت ہوں گے، نیند بہتر آئے گی. بالکل جو نیورو پروٹیکٹیو یا کوگنیٹیو ایبیلٹیز ہیں وہ بھی انہینس ہو جاتی ہیں آپ کی روزہ رکھنے کے ساتھ، فاسٹنگ کے ساتھ. یہ سائنٹیفکلی پروون بات ہے کہ جو برین ڈرائیو نیوٹروٹرافک فیکٹرز ہیں، BDNF کہتے ہیں، یہ انہینس ہو جاتے ہیں، یہ بڑھ جاتے ہیں. جب یہ بڑھ جاتے ہیں یا زیادہ سیکریٹ ہونے لگتے ہیں تو اس سے الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کی برین ہیلتھ امپروو ہو جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو آکسیڈیٹیو اسٹریس ہے جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ فری ریڈیکلز آکسیجن کے وہ اس طرح سے نہیں ہے، اینٹی آکسیڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں باڈی کے اندر، انہینس ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ کا جو باڈی ہے وہ بہتر طریقے سے فنکشن کر رہی ہوتی ہے. تو بے تحاشا فوائد ہیں جو کہ روزے کے ساتھ ہی حاصل ہوتے ہیں. اور طب یا میڈیسنز جو ہے
वो कहती है तो तमाम अदयान में हत्ता कि जानवरों तक में रोज़े का कॉन्सेप्ट है, वो हाइबरनेशन पीरियड में जाते हैं। तो इसलिए रोज़ा तो सरासर हमारी फलाह खैर और बरकत है, जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो हमारे लिए सरासर फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून हूँ आपकी तशरीफ़ आवरी का, बहुत उम्दा बातें हुई। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे और हमें तौफीक दे कि हम आपकी बातों से कुछ सीख पाएँ। नाज़रीन मुकर्रम, आज एक बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत दस्तावीज़ मोहब्बत का मैं तारुफ़ करवाना चाहता हूँ आपकी खिदमत में। ये एक किताब है जिसका नाम है रूह ईमान। आप देख रहे होंगे, क्लोज़ करके बेशक दिखाइए। ये किताब इस्म बामुसम्मा है, बहुत उम्दा किताब है। इसमें बहुत ही मुस्तनद और ईमान अफरोज़ मवाद मिलता है जो बड़ी ही मोहब्बत और मेहनत से जमा किया गया है। इसकी ज़ुबान बड़ी आसान है, 8 अबवाब पर मुश्तमिल है। ये दीन के बुनियादी मबाहिस इसमें मिलते हैं बहुत ही आसान लफ्ज़ों में। नौजवान नस्लों के लिए ये बहुत मुफीद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर है, आपकी आले पाक का, खुलफ़ाए राशिदीन का, सहाबा किराम का और सूफिया किराम का। ये सारे सवाल और जवाब की सूरत में बयान किए गए हैं। बहुत मुख्तसर और जामे कहना चाहिए। और मैं ये आपसे अर्ज़ करूँ कि दीनी किताबें हमें अगर हम इस मेयार की शाया कर सकें तो आज के दौर में ये बहुत बड़ी खिदमत होगी। इतना उम्दा कागज़ है, रंगीन इशाअत है और ये रमज़ानुल मुबारक के लिए एक आप सब के लिए एक तोहफ़ा है, ये हदिया है। स्क्रीन पर आपको एक नंबर नज़र आएगा, आप वहाँ रब्ता करके चाहें तो ये किताब हासिल कर सकते हैं। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ज़रूर ये किताब मंगवाएं, घर में रखें, बच्चों को पढ़ाएं। और इसका कोई हदिया नहीं है सिवाय इसके कि जिन्होंने इस पर मेहनत की है, आप उनके लिए दुआए खैर करें। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, किताब उश-शिफ़ा से एक वजीफ़ा पेश खिदमत है। ये कसीरुल फ़वाइद अमल है। हज़रत इमाम मालिक की किताब मौता में ये दर्ज है कि फ़रमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स तुलूए फ़ज्र के वक्त सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह का 100 बार विर्द करता है, उसको गैब से रिज़्क़ दिया जाता है और उसके सारे मसाइल हल हो जाते हैं। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है, ए इंसान, रिज़्क़ हलाल की लाज़मी फ़िक्र करो, क्योंकि रिज़्क़ हलाल रिज़्क़ में बरकत का सबब बनता है और हराम की कमाई बेबरकती और तंग दस्ती का सबब बनती है। नाज़रीन मुकर्रम, आज के अखबार 92 में शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन के ज़ेर उन्वान बहुत उम्दा मज़मून शाया हुआ है। आप उसे पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, बहुत मुफीद पाएंगे आप उसे इंशाअल्लाह। प्रोग्राम की तफसील जानने के लिए सुबह नूर के एक्स को फॉलो करें, हमारा फ़ेसबुक पेज लाइक करें, प्रोग्राम देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें। अब वक्त हुआ है उस नारे का जो हमारे दिल की आवाज़ है, नारा मकसद पाकिस्तान। आप हम सब मिलकर लगाएंगे और उसके फ़ौरन बाद हम बहुत खूबसूरत कलाम सुनेंगे जनाब हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब से। आइए नारा लगाते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाब हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी। रहमत खुदा की लेकर माहे सियाम आया, रहमत खुदा की लेकर माहे सियाम आया, हर एक माह से बेहतर माहे सियाम आया। कुरान में बयां की तौसीफ इसकी रब ने, कुरान में बयां की तौसीफ इसकी रब ने, लेकर करम के गौहर
لے کر کرم کے گوہر ماہ صیام آیا لے کر کرم کے گوہر شیطان ہے مقید جنت کے در کھلے گئے شیطان ہے مقید جنت کے در کھلے ہیں لے کر ہے خیر و کوثر لے کر ہے خیر و کوثر ماہ صیام آیا لے کر ہے خیر و کوثر اللہ تعالی دے گا روزے کی خود جزائیں اللہ تعالی دے گا روزے کی خود جزائیں بخشش کا بن کے مظہر بخشش کا بن کے مظہر ماہ صیام آیا بخشش کا بن کے مظہر تسکین مل رہی ہے تمکین مل رہی ہے تسکین مل رہی ہے تمکین مل رہی ہے تسکین مل رہی ہے تمکین مل رہی ہے حاضر ہے رب کے در پر حاضر ہے رب کے در پر ماہ صیام آیا حاضر ہے رب کے در پر سب ظلمتوں سے ساجد چھٹکارا اب ملے گا سب ظلمتوں سے ساجد چھٹکارا اب ملے گا سب ظلمتوں سے ساجد چھٹکارا اب ملے گا بن کر ہے نوری رہبر ماہ صیام آیا بن کر ہے نوری رہبر ماہ صیام آیا رحمت خدا کی لے کر ماہ صیام آیا ہر ایک ماہ سے بہتر ماہ صیام